السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وبعد۔ معزز دینی بھائیو، جیسا کہ کئی ایک پروگرام سے آب زمزم کے تعلق سے جو ایک سلسلہ چل رہا تھا، اسی سلسلے کی چوتھی کڑی آج آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ وہ یہ کہ آب زمزم میں اللہ تبارک و تعالی نے غذائیت بھی رکھی ہے، یعنی جس طریقے سے زمزم کا پانی یہ پینے کا کام دیتا ہے، اسی طریقے سے اس میں غذا بھی ہے۔ اس کے ذریعے سے پیٹ کو آسودگی حاصل ہوتی اور کھانے سے غذا کے استعمال سے جو قوت حاصل ہوتی ہے، وہ اس پانی سے بھی وہ قوت حاصل ہوتی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خیر ماء علی وجہ الارض ماء زمزم فیہ طعام الطعم وشفاء السقم، کہ روئے زمین پر سب سے اچھا پانی زمزم کا پانی ہے، اس میں کھانے والوں کے لیے کھانا ہے اور بیماروں کے لیے شفا ہے۔ ابو ذر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، زمزم طعام طعم وشفاء سقم، کہ زمزم کھانے والوں کے لیے کھانا ہے اور بیماروں کے لیے شفا ہے۔ تو اس پانی کے اندر یہ خصوصیت ہے جو اللہ تبارک و تعالی نے اس میں ودیعت فرمائی ہے، وہ یہ کہ یہ پانی پینے کا بھی کام دیتا ہے اور کھانے کا بھی کام دیتا ہے۔ اس میں اللہ تبارک و تعالی نے غذائیت رکھی ہے اور جسم کو تقویت حاصل ہوتی ہے اس پانی کے پینے سے، جس طریقے سے کھانے سے تقویت حاصل ہوتی ہے۔ جیسا کہ اس سے پہلے پروگرام میں نے اس پانی کے ظہور کی مختصر تاریخ کا ذکر کیا تھا، اور اس میں اس بات کا ذکر ہوا تھا کہ جب ابراہیم علیہ السلام سیدہ ہاجر اور اسماعیل کو خانہ کعبہ کے پاس چھوڑ کر کے شام واپس جانے لگے، تو انہوں نے ان کے پاس کھجور اور مشکیزے میں پانی رکھا تھا، جس کو سیدہ ہاجر جس پانی کو پیتی تھیں اور کھجور کو کھاتی تھیں، ان کے جسم کو تقویت ملتی تھی اور ان کی چھاتیوں سے دودھ آتا تھا جو اسماعیل علیہ السلام کو پلاتی تھیں۔ لیکن جب یہ پانی ختم ہو گیا، کھجوریں ختم ہو گئیں، تو اللہ تبارک و تعالی کے حکم سے فرشتہ آیا، اس نے زمین پہ اپنی ایڑی سے یا یہ کہ اپنے پر سے مارا اور زمین سے پانی نکلنے لگا۔ یہ زمزم کے پانی کا ظہور ہوا۔ تو سیدہ ہاجر علیہ السلام اس زمزم کے پانی کو پیتی تھیں، جو ان کے لیے پینے کا بھی کام دیتا تھا اور کھانے کا بھی کام دیتا تھا۔ ان کے جسم کو تقویت ملتی تھی اس پانی کو پی کر کے، اور ان کی چھاتیوں سے دودھ آتا تھا جو اسماعیل علیہ السلام کو پلاتی تھی۔ تو اس پانی کے اندر غذائیت بھی ہے۔ امام قرطبی رحمہ اللہ اپنی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی کا یہ فرمان، ربنا انی اسکنت من ذریتی، اس آیت کریمہ کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے ایک فرشتے کو بھیجا
اور فرشتے کے ذریعے سے اس کے ایڑی مارنے کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے زمین سے پانی نکل پڑا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پانی کو سیدہ ہاجر کے لیے غذا کے قائم مقام قرار دیا۔ یہ پینے کا بھی کام دیا ان کے لیے اور غذا کا بھی کام دیا۔ ابو ذر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب میں مکہ مکرمہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے کے لیے آیا، اور جب میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے پوچھا کہ ابو ذر تم کتنے دنوں سے یہاں مکہ مکرمہ میں موجود ہو؟ تو حضرت ابو ذر نے کہا کہ 30 دنوں سے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ تم کھانا کہاں سے کھاتے تھے؟ تو حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میرے پاس کوئی کھانا نہیں تھا، میں صرف زمزم کا پانی پیتا تھا، یہاں تک کہ میں موٹا تازہ ہو گیا، اور زمزم پینے کے بعد پھر مجھے بھوک بھی نہیں لگتی تھی اور کھانے کی حاجت بھی محسوس نہیں ہوتی تھی۔ اس موقع پہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو ذر رضی اللہ عنہ سے فرمایا انہا مبارکہ وہی طعام طعم وشفاء سقم، کہ زمزم کا پانی بابرکت ہے، یہ کھانے والوں کے لیے کھانا ہے اور بیماروں کے لیے شفا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں غذائیت بھی رکھی ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے شفا بھی رکھی ہے۔ جو شخص شفا کی نیت سے پیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے اسے بیماریوں سے شفا حاصل ہوتی ہے۔ ام ایمن رضی اللہ عنہا جو بچپنے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش کیا کرتی تھیں، ام ایمن رضی اللہ عنہا یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد عبداللہ کی لوڈی تھیں۔ جب ابرہہ کا لشکر خانہ کعبہ پہ حملے کے ارادے سے آیا تھا، اسی لشکر کے ساتھ ام ایمن بھی آئی تھیں، گرفتار کی گئی، لوڈھی بنائی گئی اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد عبداللہ کے حصے میں آئی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے بعد یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ محترمہ آمنہ کے پاس تھیں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کیا کرتی تھیں۔ آپ کو کھانا کھلاتی، پانی پلاتی، نہلاتی دھلاتی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کیا کرتی تھیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے 5 مہینے کے بعد ان کا بھی انتقال ہو گیا۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بڑے ہو گئے، اور ایک روایت میں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت خدیجہ سے شادی ہو گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ام ایمن کو آزاد کر دیا تھا۔ وہ ام ایمن بیان کرتی ہیں کہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرتی تھی، میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی بھی بھوک و پیاس کی شکایت کرتے ہوئے نہیں دیکھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی یہ نہیں کہا کہ مجھے بھوک لگی ہے یا مجھے پیاس لگی ہے۔ ام ایمن بیان کرتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم زمزم کے پاس جاتے اور آسودہ ہو کر کے زمزم کا پانی پیتے تھے۔ جب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کھانے کی کوئی چیز پیش کرتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ مجھے خواہش نہیں ہے، میں آسودہ ہوں، مجھے کھانے کی خواہش نہیں ہے، میں آسودہ ہوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم زمزم کے پانی کو پی کر کے آسودہ ہو جایا کرتے تھے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم زمزم کے پانی کا نام شبع رکھتے تھے۔ شبع یعنی آسودہ کرنے والی چیز، اور ہم اس کو اپنے بچوں کے لیے بہترین معین و مددگار سمجھتے تھے۔
جب ہمارے بچے رونے لگتے پیاس سے اور کبھی رونے لگتے بھوک سے تو ہم انہیں آسودہ کر کے پیٹ بھر کر کے انہیں زمزم کا پانی پلاتے تھے۔ ہم اپنے بچوں کے لیے بہترین معین و مددگار سمجھتے تھے اس زمزم کے پانی کو۔ ازرقی نے اخبار مکہ میں یہ ذکر کیا کہ عبداللہ بن عباس بن عبد المطلب رضی اللہ عنہ وہ بیان کرتے ہیں کہ مکہ کے لوگ اپنے بچوں کو زمزم کے کنویں کے پاس لے جاتے صبح کے وقت میں اور انہیں پیٹ بھر کر کے زمزم کا پانی پلاتے تھے اور یہ ان کے لیے ناشتے کا کام دیتا تھا۔ عباس بن عبد المطلب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ دور جاہلیت میں بھی لوگ زمزم کا پانی پیتے تھے، اپنے بچوں کو پلاتے تھے صبح میں اور یہ ناشتے کا کام دیتا تھا، اور ہم اس کو بچوں کے لیے بہترین معین و مددگار سمجھتے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے زمزم کے اس پانی میں غذائیت بھی رکھی ہے۔ جو شخص نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ پر یقین جازم رکھتے ہوئے، اس کی تصدیق کرتے ہوئے، نبی کے فرمان کو سچ مانتے ہوئے آسودگی کی نیت سے پیے تو اسے زمزم کے پانی سے آسودگی حاصل ہوتی ہے اور اس کے لیے وہ غذا کا کام دیتا ہے۔ اور زمزم کے پانی کی یہ خصوصیت قیامت تک کے لیے ہے، جو شخص بھی اس زمزم کے پانی کو پیے اسے غذائیت حاصل ہوگی۔ اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا انہا مبارکہ وہی طعام طعم، کہ زمزم کا پانی بابرکت ہے اور یہ کھانے والوں کے لیے کھانے کا کام دیتا ہے۔ علامہ ابن القیم رحمہ اللہ اپنی کتاب زاد المعاد میں لکھتے ہیں کہ میں نے بہت سارے لوگوں کو دیکھا کہ وہ مہینہ آدھا مہینہ زمزم کے پانی پر اکتفا کرتے تھے، اس کو پیتے تھے اور یہ ان کے لیے غذا کا کام دیتا تھا۔ وہ لکھتے ہیں کہ بعض نے مجھے یہ بتلایا کہ انہوں نے 40 دن گزارے زمزم کے پانی پہ، پھر جب وہ خانہ کعبہ کا طواف کرتے تھے تو عام آدمی کی طرح ان کے بدن کسی کمزوری کے شکار نہیں ہوتے تھے۔ جس طریقے سے کھانے سے قوت ملتی ہے اسی طریقے سے انہیں زمزم کے پانی سے بھی قوت ملتی تھی، اور یہ کہ وہ پوری قوت کے ساتھ خانہ کعبہ کا طواف کرتے تھے۔ عہد عثمانی کے ایک عالم عبد الرشید ابراہیم تاتاری رحمہ اللہ اپنی بابت لکھتے ہیں کہ میں نے مکہ مکرمہ میں کئی ہفتے گزارے صرف زمزم پی کر کے، میرے پاس اس کے علاوہ کوئی کھانے کی چیز نہیں تھی، میں زمزم کو پیتا، یہی میرے لیے پانی کا اور غذا کا کام دیتا تھا۔ اور عصر حاضر کے علماء میں سے محمد سعید طنطاوی رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ میں حرم مکی میں رمضان کے آخری عشرے میں اعتکاف کیے ہوئے ہوتا تھا اور میرے پاس کھانے اور پینے کی کوئی چیز نہ ہوتی تھی، میں زمزم کے پانی کو پیتا تھا اور یہ زمزم کا پانی میرے لیے پینے کا اور غذا کا کام دیتا تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے اپنی قدرت سے اور اپنی حکمت کاملہ سے اس زمزم میں پینے کی اور غذا کی بھی صلاحیت رکھی ہے۔ جو شخص اسے پیے یہ اس کے لیے غذا کا بھی کام دیتا ہے۔ ایک بندے مسلم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی تصدیق کرے، اس کو سچ مانے اور اپنی دل کی گہرائیوں سے اس کو تسلیم کرے اور زمزم کو اپنے سینے سے لگائے، جب بھی اسے زمزم کا پانی میسر ہو اسے پیے غذا کی نیت سے، بیماریوں سے شفا کی نیت سے، اور اس کے پیتے وقت اللہ تبارک و تعالی سے علم نافع، عمل صالح
اور دنیا و آخرت کی بھلائیوں کا سوال کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں ان باتوں کے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جب تک اس دنیا میں رکھے ایمان و اسلام پہ رکھے، اور جب ہمارا خاتمہ ہو ایمان و اسلام پہ ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔